یہ کہانی پیزا شاپ سے شروع ہوتی ہے اور 20 سالہ دعا زہرا ایک 3 بچوں کے باپ کے ساتھ عشق لڑاتی ہے اور پھر شادی کے بندھن میں باندھ جاتی ہے، لیکن یہ شادی پھولوں کی سیج کی بجائے قبرستان کی قبر کیسے بن جاتی ہے، اور بہن اپنے بھائی کو بھی کیسے قبرستان میں لے جاتی ہے۔ آج کی کہانی دل تھام کر سنیے گا۔ یہ کہانی ہے ضلع گوجرانوالہ کے علاقہ کاموکی کی۔ وہاں ایک ایسی لڑکی جو کہ پیزا شاپ پر جاتی ہے، اس کا نام ہے دعا زہرا اور عمر ہے اس کی 20 سال۔ دعا زہرا کی شادی وہاں پر ایک بندے سے ہو جاتی ہے جس کا نام ہے ہارون۔ وہاں دوستی ہوتی ہے، دوستی بڑھتے بڑھتے آپس میں تعلقات اس طرح سے بڑھ جاتے ہیں، فون نمبروں کا تبادلہ ہو جاتا ہے، گھنٹوں گھنٹوں آپس میں باتیں ہوتی ہیں، اور اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے، یہ کورٹ میں شادی کر لیتے ہیں۔ اب یہ جو اس کے ساتھ اس کی شادی ہوتی ہے، ہارون یہ پہلے سے ہی 3 بچوں کا باپ ہے۔ اب اس کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے، 4 دن 5 دن 7 دن 1 ہفتہ مہینہ گزر جاتا ہے، اور پھر یہ اپنے گھر والوں کو بتا دیتے ہیں۔ اب جب دعا کے گھر والوں کو پتہ چلتا ہے تو وہاں پر ایک شور مچتا ہے، لیکن وہ والدین پھر بھی اس پر کمپرومائز کرتے ہیں اور اس کی شادی کو ایکسیپٹ کر کے اس کو رخصت کر دیتے ہیں۔ جب رخصت کر دیتے ہیں تو یہ ہارون دعا کو لے کر ایک ایسی جگہ آ جاتا ہے جو کہ کرائے کا مکان ہوتا ہے، اور ہارون کے بقول یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی شادی سے پہلے ہی دعا کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں اور میرے 3 بچے ہیں، مگر اس نے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ اسی طرح گزارا کر لوں۔ اب یہ کچھ دن گزرتے ہیں، یہ ہارون بیسکلی کوئی کام نہیں کرتا، بس ادھر ادھر سے پکڑ کے کوئی ٹھگیاں ڈوریاں لگاتا ہے اور گزارا ہوتا ہے۔ لیکن جب دعا کے گھر والے اس کو قبول کر چکے تو اس کے سسرال کا دعا کے بہن بھائیوں کا اس کے گھر آنا جانا ہوتا ہے، تو دعا کا بھائی حسن اس کے گھر آ کے رہنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ ہارون کے ذہن میں کیا آتا ہے، یہ ایک دن ان کو لے جاتا ہے، راجہ بھلا نہر ہے، بہت مشہور نہر ہے وہاں کی، اس کے اوپر پکنک منانے کے لیے سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں سے جانے کے بعد جو اطلاعات آتی ہیں وہ بڑی خوفناک ہوتی ہیں۔ جو اطلاعات آتی ہیں وہ بڑی خوفناک ہوتی ہیں۔ یہ ہارون سب سے پہلے اپنی ساس کو فون کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میری بیوی دعا اور اس کا بھائی جو حسن ہے وہ نہر میں گر گئے اور وہاں پر وہ ڈوب گئے، اور ساتھ ہی یہ 1122 کو اطلاع دے دیتا ہے۔ ریسکیو والے آتے ہیں اور ان کی ڈیڈ باڈیز نکالتے ہیں اور یہ واپس آ جاتے ہیں، اس کو دفنا دیا جاتا ہے۔ لیکن دعا کے گھر والوں کو، اس کی ماں والدہ کو اس بات کا یقین نہیں آتا کہ بہن بھائی ایسے کیسے اکٹھے ڈوب سکتے ہیں۔ وہ اپنے داماد ہارون پر شک کا اظہار کرتی ہے اور اس پر FIR درج ہو جاتی ہے۔ FIR درج ہوتی ہے، اب یہ پولیس کسٹڈی میں چلا جاتا ہے۔ اب دوسری طرف دیکھا جائے، دعا کے جو اس کے ہارون کے بھائی ہیں، مکمل طور پر بھائی ہیں، بہن ہے، خاندان ہے، اس سے لا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ منشیات کا استعمال کر کے ایک نفسیاتی سا مریض بنا ہوا ہے، اس نے جو اپنا حصہ بنتا تھا جائیداد سے لے چکا ہے، ہم سے یہ الگ ہے، کئی مدتیں گزر گئی ہیں، اس کا ہمارے ساتھ نہ ملنا جلنا ہے، نہ کوئی، اور محلے داروں سے جب اطلاع دیکھی گئی اور ان سے معلومات لی گئی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ ایسی ہی صورتحال ہے، اس کا خاندان سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اس کو قتل کے کیس کے اندر، ڈبل مرڈر کیس کے اندر تھانے میں بند ہوئے کئی روز گزر چکے ہیں، مگر اس کا نہ کوئی بہن بھائی، نہ اس کا کوئی محلے دار، نہ اس کا کوئی رشتہ دار اس کا وہاں سے پتہ کرنے بھی نہیں آیا۔ دعا کی والدہ اس بات پر بزید ہے اور اس کو یقین ہے کہ میرے بیٹے اور بیٹی کو قتل کیا گیا ہے، اور یہ ہارون کا کہنا ہے کہ وہ دریا میں گر کے جاں بحق ہوئے ہیں۔ پولیس کے پاس تفتیش ہے، دیکھیے آنے والے دن اس کا کیا رزلٹ نکالتے ہیں۔ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی نوجوان لڑکی کو شادی شدہ مرد سے شادی کرنا چاہیے، اور اگر اس طرح کے حالات آ جائیں تو والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی جرائم اور نئی رپورٹ کے ساتھ۔